الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا الم تر کیا نہیں دیکھا تو نے الذین ان لوگوں کی طرف قیل لہم کہا گیا ان کے لیے کفو ایدیکم باندھ رکھو اپنے ہاتھوں کو وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ اور نمازوں کا قیام رکھو اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرو فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ پس جب لکھا گیا ان پر لڑنا جنگ فرض کر دی گئی ان پر جنگ لازم ہو گئی اوپر ان کے جنگ ضروری ہو گیا ان کے لیے لڑنا اذا فریق منہم ناگہاں ایک فریق ان میں سے یخشون الناس وہ لوگوں سے ڈرنے لگے خشیت اللہ اس طرح جس طرح انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے تھا او اشد خشیہ بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو کر وہ لوگوں سے ڈرنے لگ گئے
لوگوں سے خوف زدہ ہوئے، وقالوا، اور کہا انہیں ربنا، اے ہمارے رب، لما کتبتا، کیوں لکھا تو نے علینا القتال، اوپر ہمارے لڑنا، لولا اخرتنا، کیوں نہ ڈھیل دی ہم کو، الی اجل قریب، ایک وقت قریب تک، مدت قریب تک، قل کہہ دیجئے متاع الدنیا، فائدہ دنیا کا قلیل تھوڑا ہے، والآخرت، اور آخرت، خیر لمن اتقا، بہتر ہے واسطے اس شخص کے جو اتقاء اور پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے، ولا تظلمون فتیلا، اور کسی پر بھی ایک دھاگے کے برابر، ایک گٹھلی کے نشان کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اینما تکونو، جہاں کہیں ہو تم، یدرککم الموت، آلے گی تم کو موت، ولو کنتم، اور اگرچہ ہو تم، فی بروج مشیدہ، پختہ محلات کے اندر، وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور اگر پہنچے تم کو نیکی، یقول، وہ کہتے ہیں، هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اچھائی پہنچے تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی برائی تم کو پہنچ جائے، کوئی دکھ تمہیں چھو لے، کوئی مصیبت تم پر آن پڑے، یقولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو کہتے ہیں کہ یہ تیری طرف سے ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے، قل کہہ دیجئے، کل، ہر ایک، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، فما لہؤلاء القوم، بس کیا ہو گیا اس قوم کو، لا یکادون، نہیں ہے قریب، یفقہون حدیثا، کہ یہ بات سمجھ پائیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، آج کے سبق میں جو مسلسل سبق ہمارا جاری ہے سورہ النساء سے، 2 آیات کریمات آپ کے سامنے تلاوت کر کے ان کا ترجمہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنی اس کتاب کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھ لینے کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں بات جہاں تک پہنچی ہوئی تھی کہ لوگوں کا خیال تھا کہ جب وقت آئے تو ہم جنگ کے لیے تیار ہیں، مقابلے کے لیے تیار ہیں، اگر موقع ملے تو ہم اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیں۔ فرمایا دیکھو یہ جو ایمان والے ہیں نا، جن کے اندر ایمان راسخ ہو چکا ہے، وہ تو اللہ کے راستے میں لڑنے کو تیار رہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ان میں وہ ہیں جو صرف ہلا شوا پر ہیں، جو بات کرتے ہوئے آگے آگے ہوتے ہیں، اپنا آپ منوانے کے لیے وہ لوگوں کے سامنے رہتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ میں پر نہیں آنے دیتے، کہتے ہم یہ کر دیں گے، ہم یہ کر دیں گے۔ پچھلے جمعہ پر بھی میں نے محاورہ وہ دیا تھا، ہم جھوما تھی کرے نہیں، ہمارا سا کوئی ہے تو سامنے ہے، کوئی نہیں، کہتے ہم ہی سب کچھ ہیں۔ لیکن جب باری آ جاتی ہے، وقت آ جاتا ہے، تو پھر ان کی ہوا نکل کے دیر نہیں لگتی۔
اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنے حافظے کے کمزور ہو تم، کہ اللہ رب کریم تمہیں بار بار اس بات کی طرف لگا رہے ہیں کہ دیکھو نماز کا قیام کرو، اگر تم اس کا قیام کرو گے تو تمہارے ہاں ایک پوری جو انسانیت ہے وہ آ جائے گی۔ ہم بھی آج یہ سمجھتے ہیں کہ نماز یہ اصل دین ہے، پھر نماز اصل دین ہے تو اس کے پیچھے مدت گزر گئی، آج تک یہ فیصلہ ہی نہ ہو پایا کہ نماز کو ادا کیسے کرنا ہے۔ آپ دیکھیے کہ لڑائی جھگڑا ہمارا، یعنی جہاں جو دین لڑائیاں ختم کرنے کے لیے آیا تھا اس کی ابتدائی لڑائی سے ہو جائے، بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ 12 مہینے کا سال قرآن نے کہا شروع سے آ رہا ہے، 12 مہینے ہی ہے۔ اسنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، 12 مہینے شروع سے ہیں۔ وہ کون سے ہیں، کیسے ہیں، کہاں سے وہ چلے ہیں، کس کس طرح سے وہ سامنے آئے ہیں، وہ محرم صفر ربیع الاول ہے یا جنوری فروری ہے، یا وہ سے کہتے ہیں مگر وہ والا ہے، یعنی آپ کوئی اور کوئی کہیں پر وہ رائج ہوں تو آپ چھوڑیے اس بات کو، ہیں کتنے؟ 12 اسنا سے 12 مہینے۔ یہ 12 مہینے ختم ہوتے ہیں، پہلا مہینہ پھر آ جاتا ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیے کہ یہ پہلا مہینہ وہ رات 12 بجے کے بعد جو ہی تبدیل ہوتا ہے نا تو پوری دنیا میں جشن منایا جاتا ہے۔ ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں، یہ مخصوص اسلامی نہیں جو دن کے ساتھ اپنا تعلق سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جنوری، وہ تو ہمارا سال ہی نہیں شروع ہوتا، ہم تو محرم سفر والے ہیں بھائی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ محرم سفر والے ہیں تو آپ کا محرم شروع ہوتا ہے تو مسلمان کیا کرتے ہیں؟ پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی کیسا عجیب سلسلہ ہمارا ہے یہ۔ اچھا دوسری طرف کیا ہے، کچھ ہیں وہ پیٹنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ ان کی مخالفت میں شروع ہو جائے گا۔ نام کس کا لیں گے؟ کہیں گے کہ وہ اسلام کے لوگ تھے، وہ محمد رسول اللہ کے نواسے تھے، ان کا نواسہ رسول کا ماتم ہے، اور دوسری طرف نواسہ رسول جو ہے وہ ان کی شہادت تو ہے، لیکن دیکھیں یہ یعنی ایک نیا سلسلہ جھگڑے کا۔ کوئی بات آپ دیکھیے کہ مسلمان اور پھر امن سلامتی کہاں چلے گئی یہ ضرورت؟ کبھی اکٹھی دکھتی نہیں۔ مسلمان اسلام، مسلمان سے سلامتی 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 کا نام ہے۔ ایمان امن، امن اور امن کا نام ہے۔ امن اور سلامتی کہیں دور چلی گئی اور ہم مسلمان اور مومن پیچھے رہ گئے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہیں حکم دیا گیا تھا کفو ایدیہم، کفو ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو بند رکھو، جنگ کی تیاری نہیں کرنی، قتال کی تیاری نہیں کرنی، ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہنے نہیں، فرمایا تیاری آپ نے رکھو لیکن ہاتھ بند، یہ مٹھی بند۔ کف کہتے ہیں یہ کف ہے، اس کو بند رکھنا ہے۔ گویا ہر ایک کو ڈرا کے نہ رکھو، اپنے ہاتھ بند رکھو، اپنی مٹھی باندھ رکھو۔ کئی ایک مفہوم تھے اس سے، مطلب اپنا جتھا قائم کرو، کفو ایدیکم، اپنے اندر جتنی صلاحیتیں ہیں تمہارے اندر اللہ نے رکھی ہیں
ان سب کو اکٹھا کر لو، مٹھی میں بند رکھو، یہ تیر و تفنگ تیار کرو، حالات کے مقابلے کے لیے پوری تیاری رکھو، لیکن اس کو باڑ لگا کے اس کے پیچھے بھی نمائش نہ کرو اس کی۔ وقت آئے گا تمہاری یہ مٹھی بند کام کر جائے گی۔ لیکن وہ جو ایک گدڑ بھبکی ہوتی ہے نا، یعنی آوارہ آوازیں نکالتے رہنا، جدھر گئے جہاد 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 کا نام لیا اور کہا ہم ہر وقت تیار بیٹھے ہیں، ہر وقت تیار بیٹھے ہیں، لیکن کوئی کام کے لیے تیار ہے؟ جنگ کے لیے؟ وہ غریب کے بچے ہیں، مال امیر دیں گے، کام غریبوں کے بچے آئیں گے، ہم نام کمائیں گے۔ واہ سبحان اللہ، پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ کیا سن رہے ہیں۔ یعنی صورتحال ہی بدل گئی۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ الم تر الی الذین، کیا تم نے اس آدمی کو، ان لوگوں کو نہیں دیکھا، قیل لہم، ان کو کہا گیا تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بند رکھو، واقیموا الصلاۃ، نماز کو قیام کرو۔ تمہاری نماز کا قیام ہوتا، وہ تمہیں ایک امام کی اقتدا سکھا دیتی۔ نماز کا قیام کرتے ایک امام کی اقتدا، کہ آپ اس سے آگے قدم نہیں اٹھا سکتے۔ اگر امام سے آگے قدم اٹھاؤ گے تو یاد رکھو نتیجہ کیا نکلے گا، وہ جو احد والوں کا نکلا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کی اقتدا لازم تھی، وہ اقتدا سے نکلے، صحابہ تھے، اللہ نے ان کو بخش دیا۔ قرآن نے وضاحت کر دی اس بات کی کہ وہ جن سے یہ معاملہ ہوا تھا اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، لیکن اس کا مطلب کہ تفہیمات لینا چھوڑ دیں گے، وہی کام دوبارہ ہوگا؟ نہیں، دوبارہ وہ کام نہیں ہوگا، تفہیمات وہ لیتے رہیں گے اسے۔ تو یہ فرمایا گیا تھا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو بند رکھو، واقیموا الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو۔ نماز کا قیام ابتدائی صورتوں میں لے لیں، درمیان میں لے لیں، ہجرت کا وقت لے لیں، ہجرت کے بعد لے لیں، نماز کا قیام، نماز کا قیام، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ، اقیموا الصلاۃ۔ بار بار ایک ہی بات کہی، اقیموا الصلاۃ، وضاحت نہیں دی کیسے پڑھنی ہے، وہ لڑنے کے لیے چھوڑ دیا۔ واہ اللہ کیسا کام کیا ہے۔ اور خدا کے بندو، یہ لڑائی چھوڑ دو، کیسے ادا کرنا ہے؟ مل کر ایک امام مقرر کر کے اس کے پیچھے، اور مقرر اس طرح نہیں کرنا کہ وہ پابند ہے، آپ تشریف لائیں یا نہ لائیں وہ ہونا چاہیے۔ آپ لوگ اکٹھے ہیں، جو بہتر لگتا ہے وہ آگے کرتے ہیں، لیکن یہ شعبہ نہ بنا رہے اپنے لیے، ذریعہ معاش کا سلسلہ نہ بنائے اس کو۔ آپ نے امام ایک رکھا اپنا، اس امام کی اقتدا آپ کے لیے جب تک سلام نہیں کر جاتا، وہ 5 7 10 منٹ 15 منٹ کے لیے آپ امام کی اقتدا میں ہیں۔ اس میں آپ نے سیکھا ہے، ہر روز یہ 5 بار کر کے آپ نے اس بات کو سیکھا ہے کہ ہمیں ایک امام کی اقتدا چاہیے قومی طور پر۔ لیکن ہر جس طرح مساجد بدل گئی نا، ہر جگہ پر ایک ایک بستی میں کتنی مسجد ہے، پھر اپنے اپنے رنگ کی مسجد، اپنے اپنے مسلک کی مسجد، ایک مسلک والا دوسرے کے پیچھے جانے کو تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ فاتحہ نہیں پڑھتا، یہ فاتحہ لمبی کر دیتا ہے، اس کا یہ معاملہ ہے، اس کا یہ جھگڑا ہی جھگڑا۔ وہی نماز کا قیام،
گویا تمہیں اکٹھا کیا جا رہا ہے۔ یہ وہ جو جنگ ہے نا، اس جنگ کی ابتدا بھی نماز ہے۔ جنگ آئے گی جب حکومت اس کے لیے تیار ہو جائے گی، معاملات حکومت چلائے گی، حکومت تمہیں بلا لے گی اس کام کے لیے، اس سے پہلے بھی نماز ہے۔ کہ تم نے نماز سے سیکھا ہوگا کہ ہمیں اقتدا کیسے کرنا ہے۔ جہاں وہ جھکائے جھک جائیں گے، جہاں بٹھائے بیٹھ جائیں گے، جہاں ہمیں سجدہ ریز ہونا پڑے ہم ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام اس کی اقتدا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں کہ جب بڑا آدمی غلطی کرتا ہے نا تو وہ قومی غلطیاں ہو جاتی ہیں بعض اوقات۔ اس لیے امام کا تقرر کسی لمحے بوجھ کو پکڑ کر نہ بنا دے۔ امام اپنا امام بنائے سوچ سمجھ کر۔ قرآن کریم بار بار ان چیزوں کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، لیکن فرمایا کہ یہ باتونی لوگ کبھی یہ بات کے پکے نہیں ہوتے۔ یہ کبھی بات آتی ہے ادھر کر گئے ادھر کر گئے، ادھر آئی ادھر کر دیا، ادھر سے یہ نکل گیا کر گئے۔ ان کا حافظہ بھی کوئی نہیں ہوتا، حافظہ ان کا نہیں ہوتا، یہ حافظے کے بڑے کمزور ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کو بات کرتے ہوئے ذرا خیال ہی نہیں آتا ہم نے بات کیا کی تھی، ادھر کچھ کیا ادھر کچھ کیا، ادھر جا کے کچھ کر دیا۔ اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو لوگ شامل ہو جاتے ہیں نا ساتھ، دل سے نہیں، وہ دکھانے کے لیے عملی طور پر شامل ہوتے ہیں۔ عملی طور پر شامل ہو کر پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہم دین اپنانا چاہ رہے ہیں، اندر سے کھوٹے۔ تو وہ پھر جدھر کی بات آتی ہے ادھر جا کے کچھ، ادھر جا کے کچھ، یہ منافقت کی نشانی ہے۔ فرمایا کفو ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی۔ یہ دو مسئلے ہی ایسے ہیں جن کا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، آج تک کوئی پتہ نہیں زکوٰۃ کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے۔ ایک ہی جھگڑا ہے کہ ہمارا مدرسہ بن گیا ہے، اس میں آ جاؤ زکوٰۃ ہے۔ ہمارا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہم مدرسہ چلا رہے ہیں، تمہیں زکوٰۃ دینی ہے، وہ 2.5% نکالو اور ہمیں دے دو۔ اگر تم نے وہ باقاعدہ حساب کر کے نہ نکالا تمہارا رہا، تم سارا خرچ کر دو، لیکن میں اس کے لیے تیار نہیں۔ حضرت جی سے پوچھئے کہ حضرت آپ نے کتنی زکوٰۃ نکالی ہے؟ یہ آپ کے پاس اتنا جو اکٹھا ہوا یہ کہاں سے آ گیا ہے؟ آپ کہاں سے لے آئے؟ حضرت جی تنخواہ کتنی ہے؟ 15,000۔ تو یہ سارا کچھ کیسے بن گیا؟ یہ اللہ کا فضل ہے۔ یہ اتنی کوٹھیاں، یہ کاریں، یہ سارے صرف کہاں سے بنے؟ یہ اللہ کا فضل ہے۔ بات تو تسلیم کرنے والی اللہ کا فضل ہے۔ ادھر ایک پیغمبر سکھلائی کر رہے ہیں، اور جس کو سکھا رہے ہیں وہ اللہ رب کریم کی طرف سے نظر شدہ ہے، منظورہ ہے، وہ نظر مانی گئی تھی پیدائش سے پہلے، اور نبی اس کی پرورش کر رہے ہیں۔ پرورش کرتے 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 مدت گزری ہے، جب سمجھا کہ اب اس کی تفہیم ہو گئی، پوچھا بیٹا انا لک ھذا، یہ کہاں سے ہے؟ وہ آگے جواب کیا دیتی ہے؟ من عند اللہ۔ وہ کہتے ہیں بے موسم پھل تھے، کنڈی لگی ہوئی تھی، اندر گئے تو بے موسم پھل پڑے ہوئے تھے۔ زکریا نے پوچھا کہاں سے آئے؟ تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو ادھر جب آتی ہے بارش کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے۔ وہ کہتے ہیں ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ کہتی ہیں آپ نے میری استاد تعلیم کی ہے، تربیت کی ہے کہ یہ جو کچھ آ رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ادھر اللہ کی طرف سے تفہیم اور تعلیم آ گئی، ملا نے نہیں ماننے دیا، قرآن نے وضاحت کر دی، ملا نے نہیں ماننے دیا۔ اس نے کہا نہیں، جب تک اس میں موسم کے ساتھ بے موسمہ نہ ملا اس وقت تک اتارا نہیں۔
پھر کنڈی لگا کر اندر رکھوا دو، اب ٹھیک ہو گیا۔ اگر کہو اس کی تعلیم تھی اور تعلیم مکمل ہوئی کہ یہ وقت آ گیا رزلٹ کا، کہ بیٹا جس کام کے لیے بیٹھے تھے مقصد کیا تھا، تعلیم تربیت، تو پوچھا یہ کہاں سے ہے؟ کہا اللہ کی طرف سے۔ یہ کتنی شاندار تعلیم تھی، ہو گئی الحمدللہ۔ اللہ توفیق دے کہ آج ہمارے بچوں کی بھی یہ تعلیم اور تربیت ہو جائے، لیکن وہ تب ہوگی جب ہم قرآن پڑھیں گے۔ قصے کہانیاں، تو قصے کہانیوں والی تعلیم لیں گے نا بھائی، ہم تو قصص میں رہیں گے کہ یہ قصہ کیا ہے، کہانی کیا ہے۔ ساری زندگی انہی قصوں میں چلے گئے اور لگ گئی ساری زندگیاں۔ کسی نے اٹھ کر کہہ دیا کہ اللہ کے بندو یہ تو تعلیم کی بات تھی، یہ تو تربیت تھی، جو تربیت زکریا نے کی اور مریم کی ہو گئی۔ کہا نہیں، دیکھو یہ تو منکر ہے۔ کس کا؟ یہ اللہ کی قدرت کا منکر ہے۔ گویا تعلیم اور تربیت کی جائے تو یہ اللہ کا انکار ہے، لیکن تانے بانے ایسے جوڑ لیے، اور یہی کچھ کرتے ہیں وہ جو اندر نفاق رکھتے ہیں۔ فرمایا کہ اعلان یہ تھا کہ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قیام کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، اور اپنے ہاتھ ابھی بند رکھو۔ یہاں یہ بات نہیں ہے، لیکن مضمون خود بتاتا ہے کہ یہاں کوئی بات اور ہے، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ حالات اتنے تنگ ہو گئے، یہ ہے الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها۔ پیچھے پڑا ہے ہم کہ یہ ہاتھ اٹھا اٹھا کر رب کریم سے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ اس ملک کے ظالم لوگ ہیں جن کے ہتھے ہم چڑھے ہیں، ہمیں اس بستی سے کسی طریقے سے نکال دے۔ یہاں یہ جملہ نہیں پیچھے پڑا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان کو حکم تھا نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اور ہاتھ بند رکھنا ہے، مٹھی کوٹ کر رکھنی ہے اپنی۔ یہ بار بار مانگتے تھے کہ نہیں، جہاد جہاد، جنگ قتال باری آئے ہماری، ہم کام آئے۔ فلما کتب علیہم القتال، پھر ان پر قتال فرض کر دیا گیا، جنگ آ گئی، جنگ لازم کر دی گئی۔ فرمایا اذا فریق منہم، تو ان میں سے ایک فریق وہ فوراً کیا کہنے لگا، یخشون الناس کخشیۃ اللہ، وہ لوگوں سے ڈرنے لگ گئے جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ یہاں میں ایک بات بریک کر کے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، اللہ توفیق دے۔ قتال جنگ کا جو معاملہ ہے یہ ہر جگہ پر اپنے اپنے لحاظ سے جنگ ہی ہوتی ہے، کہیں باتوں کی جنگ ہے، معاملات کی جنگ ہے۔ ایک وہ ہے میدان جنگ جو کارزار میں جا کر تلوار اور تیر و طوفان سے لڑتے ہیں، ایک وہ جنگ و جدل ہے جو آج ہمارے ہاں ہر وقت ہے۔ میں ایک اشارہ دے سکتا ہوں اس طرف بھی کہ یہ جو ہمارے ہاں آج موجودہ وقت کی جنگ ہے، جنگیں بدل گئی، حالات بدل گئے، ایک جنگ چل رہی ہے ہر جگہ پر کہ فلاں جگہ سے مجھے تعویذ ڈال دیے گئے، فلاں جادو کر دیا گیا، فلاں جگہ سے یہ میرے اوپر یہ وار ہو گیا۔ خدا کے بندو، اللہ رب کریم جس نے تمہیں یہ طاقت بخشی ہے، آج تم اس پوزیشن میں ہو، کبھی غور کرو تم اپنی طرف۔ اللہ رب کریم نے سورہ المومنون میں ارشاد فرمایا، یہ آیت نمبر 12 سے 22 تک 11 آیات ہیں۔ قرآن کریم نے بڑی وضاحت کی ان کی، فرمایا دیکھو کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو خمیر سے جوز نکال کر چنا ہوا، نچوڑا ہوا، سلالہ کہتے ہیں کسی چیز کو کسی میں سے نچوڑ لینا، چن لینا، اس کا خمیر نکال لینا۔
فرمایا ہم نے مٹی کا خمیر نکال کر، مٹی سے چن کر، مٹی سے نچوڑ کر اس انسان کو بنا دیا، تخلیق کر دیا. ایک فرد واحد، لڑتے رہے اس پر کہ وہ ایک اکیلا تھا، اس کی پسلی سے پھر نکالا. اللہ نے کہا انسان کی جو تخلیق اول ہے وہ کتنے انسان تھے، کتنے مرد تھے، کتنی عورتیں تھیں. دوسری جگہ پر فرمایا کہ ہم نے ان سب کو جمیع، وہ جمیع کہہ دیا، جمع تھا، مرد بھی عورتیں بھی، کتنے تھے؟ جتنے بھی اللہ رب کریم نے دے دیے. اب ایک تو جنگ ختم ہوئی نا ہماری کہ کتنے ہیں، جتنے بھی ہیں جمیع ہے، قرآن نے کہہ دیا ہے. فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے اس کو مٹی سے نچوڑ کر، خمیر نکال کر، کہیں فرمایا اس کو گوندی ہوئی مٹی سے، کہیں فرمایا اس کو کیچڑ نما مٹی سے. پھر یعنی وہ جس بھی طرح کی ابتدا دیکھتے تیری کیا ہے، اصل چیز کیا تھی کہ انسان کی بات ہے. تو انسان تو اپنی تخلیق کی طرف خیال کر کہ تو آج نظر آتا ہے نا، تیری ابتدا کیا ہے؟ مٹی سے نچوڑا ہوا ہے. فرمایا پھر مٹی سے نچوڑ کر کیا کیا؟ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. دونوں چیزوں کی وضاحت کر دی، مرد کی بھی عورت کی بھی. نطفۃ قرار مکین، دونوں چیزوں کو واضح کر دیا. یعنی کہ اللہ رب کریم نے ان دونوں کی وضاحت کر دی کہ تمہیں جو تخلیق اول کے بعد دوبارہ تمہیں جو بنانے کا پروگرام بنا دیا، اس کے جو پروسیس میں تمہیں دو چیزیں رکھ دی، نطفۃ فی قرار مکین. دونوں کو لازم کر دیا ایک دوسرے کے لیے. کوئی ایک آیت ایسی، میں بڑا حیران ہوں کہ لوگ اکثر، ابھی بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ بتائیں جی کو، اور بھی جب قرآن کہتا ہے ایک بات اللہ کہے، اللہ کے بعد یہ کیا ہے؟ یخشون الناس کخشیۃ اللہ او اشد خشیہ. یہی بات تھی نا ابھی جو سبق میں ہے کہ لوگوں کا خوف اللہ سے بڑھ کر ہمارے اندر بھی آ جائے کہ فلاں کیا کہتا ہے، فلاں کیا، اللہ کیا کہتا ہے. اس طرف نہیں توجہ. بھئی آپ دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے، اللہ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. دونوں چیزوں کو واضح کر دیا کہ مرد اور عورت کے ساتھ اس کو لازم کر دیا ہے. اور جہان میں کوئی بھی ایسا نہیں جو تخلیق اول کے بعد ہو اور ان میں سے کوئی ایک کا ہو دوسرے کا نہ ہو. قرآن نے کہہ دیا ہے، اور دوسری کوئی وضاحت اس کی دی نہیں ہے. یا کہیں ایک کوئی ایسا اشارہ دیا ہو کہ نہیں میں نے کسی کو بیچ میں سے، وہ قادر نہیں، قادر ہے. وہ کہتا کہ نہیں میں جس طرح چاہوں گا بناؤں گا، نہیں. اس نے کہا میں نے یہ طریقہ کار اس کا مقرر کر دیا سارے انسانوں کا. اب تم اپنی تخلیق کی طرف خیال کرو کہ تم کیا ہو. اصل چیز جو تھی جس طرح میں لا رہا ہوں کہ تم ذرا خیال کرو کہ کیسے آ گئے ہو دنیا میں. اپنا ذرا خیال کر لو. مٹی سے نچڑے ہوئے تمہاری ابتدا ہے اور تم آگے کیا ہو؟ نطفۃ فی قرار مکین. کوئی بڑا ہے، چھوٹا ہے، کوئی حضرت جی ہیں، حضرت العلام ہیں، پیر جی ہیں، مفتی جی ہیں، قاری جی ہیں، کوئی بڑی پہنچی ہوئی ہستی ہے. اس میں سے کوئی ایک یہ کہے کہ نہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی وہ پاک نفوس قدسیہ جو اللہ رب کریم نے دنیا میں بنا کر بھیجے تھے، وہ بھی سارے اسی طریقہ کار کے پابند تھے. پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے مزید پختہ بات اللہ نے خود کہہ دی. فرمایا دیکھو تم اللہ کے لیے اولاد قرار دیتے ہو، بتاؤ اللہ کی بیوی کہاں ہے؟ یعنی وضاحت کر دی کہ اولاد ہے تو اس کے لیے اصلین کا ہونا لازم ہے، باپ بھی ہے اور ماں بھی. یہ اللہ اپنے لیے جب اچھا کسی نے نہیں کہا. اس وقت نصارہ کا ایک وفد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے بھی یہ مطالبہ نہیں کیا تھا کہ اللہ تو قادر ہے. وہ کہتا ہے تم کہتے ہو اللہ کے لیے، بتاؤ اس کی بیوی کہاں ہے؟ اولاد چاہتے ہو اللہ کی؟ اولاد ہو تو اس کا باپ نہ ہو، اولاد ہو اس کی ماں نہ ہو، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ یہ بات واضح کر دی. فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین. آگے اس کی وضاحت کر دی کہ صرف اتنا ہی نہیں، تو اپنی تخلیق کی طرف خیال کر کے تو ہے کیا. فرمایا آگے ثم خلقنا النطفۃ علقہ. نطفہ تو تجھے علقہ بنا دیا، علقہ سے تجھے مضغہ بنا دیا،
پھر مضغہ سے کیا کیا؟ نطفہ سے علقہ، علقہ سے مضغہ، اور مضغہ بنا کر پھر اس میں ہڈیاں ڈال دی. اب تو ایک ڈھانچہ بن گیا ہے، پھر اس کے اوپر تیرا گوشت مضبوط کر دیا ہے. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ. پھر یہ تیری تخلیق ہے جو تو زمانے میں ابھرتا ابھرتا آج میں تک پہنچ گیا ہے کہ میں بھی اور کوئی اور بھی. جس اللہ نے ان مراحل سے تجھے نکالا اور تو تسلیم کرے نہ کرے، کہتا ہے کہ نہیں یہ دین سائنس کا پابند. میں کب کہتا ہوں دین سائنس کا پابند ہے، لیکن سائنس اور دین جدا نہیں ہے. سائنس نے یہ ہر چیز تمہیں وضاحت سے بتا دی، دکھا دی، علم آ گیا ہر ایک چیز کا. اب کیوں مجھ سے بھاگتے ہو؟ اس لیے کہ ہمیں حضرت جی ہمارے ایسے پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ وہ شیخ ہے، ان کا مقام اوپر کی، وہ اوپر بیٹھتے ہیں، ہم نیچے بیٹھتے ہیں، ہم ان کو کمر نہیں کر سکتے. ان حضرت سے جب پوچھو کہ حضرت جی تم کیسے آئے ہو؟ تم نطفہ نہیں تھے، علقہ نہیں تھے، مضغہ نہیں تھے، تمہیں ہڈیاں نہیں دی گئیں، تمہارے اوپر گوشت نہیں چڑھایا گیا، تمہیں اس طرح تخلیق نہیں کیا گیا، اس طرح پیدا نہیں کیا گیا، تم اس طرح دنیا میں نہیں آئے جس طرح باقی آتے ہیں، تمہارا جہان سے کوئی اور طریقہ کار ہوا تھا. فرمایا یاد رکھو صرف اتنا ہی نہیں ہے. فرمایا یہ جو خالقین ہے نا اللہ، اس کی برکتیں اس کی ہیں. یہ وہ تبارک احسن الخالق، جس نے بہترین تخلیق کیا ہے وہ تبارک ذات ہے. فرمایا یہاں تک رکنا نہیں. بات تمہاری شروع کی کہ تخلیق اول سے لے کر پھر تمہیں اس طرح کی سلسلے میں لے آئے، اس سلسلے کو چلا کر پھر کیا کیا؟ فرمایا یہ سارے پروسیس کے بعد تم دنیا میں آئے اور میں پر پہنچ گئے. اب اگلا مرحلہ سن لو. قرآن کہتا ہے ثم انکم بعد ذلک لمیتون، اس کے بعد تم سب مرنے والے ہو. پھر تحدی اور چیلنج کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاناً یہ بات ارشاد فرمائی. قرآن نے کہا کہ آپ اعلان کریں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ولیکن اعبدوا اللہ الذی یتوفاکم، میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے اس لیے کہ تم جہان میں ادھر ادھر گھوم گئے اور تم نے کہا کہ یہ بیٹا ہمیں فلاں گدی سے جا کر ملا، فلاں ہستی کی وجہ سے ملا، فلاں کی دعا کا نتیجہ ہے، فلاں کے تعویذ کا نتیجہ ہے، فلاں حضرت جی اور شیخ جی نے دعا کی تھی، فلاں ڈاکٹر صاحب اور حکیم صاحب نے دعا دی تھی. تم نے یہ سارا کچھ خیال کر لیا تو پھر اب آؤ کہ کوئی ہے حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی وڈیرا، کوئی حضرت، کوئی مفتی، کوئی پیر ہے تو لے آؤ اس کو جو یہ کہے کہ حضرت تمہاری موت کا وقت آئے تو مجھے بلا لینا، میں موت نہیں آنے دوں گا. ولیکن اعبدوا اللہ الذی یتوفاکم، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے. وہ تو تم ہو گئے نا، تو اس وقت آج تم نے یہ 75 کاٹ ڈالے ہوئے ہیں ایک جگہ پر. تم نے تمہارا وہاں بھی نہیں جاتا کہ فلاں پتہ نہیں، یہ سارا کچھ جس نے کیا وہ اللہ تمہیں ان تکلیفوں کو لانے والا اور لے جانے والا وہ نہیں ہے. نہیں، اس کے لیے کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے ٹونا کر دیا. یہ انسان کیسی تخلیق شاندار، یعنی جتنی مخلوقات زمانے میں ہے سب سے اشرف اور افضل سے بنایا. لیکن یہ لوگوں کے پیچھے کیسے پڑا؟ اس نے کہا کہ فلاں کے جادو کا اثر میرے اوپر ہو گیا. خدا کے بندو، جادو کا اثر بھی تمہارے اوپر ہی ہونا تھا. اور کرنے والا کون ہے؟ جو خود نہ نمازی، نہ پرہیزگار، نہ زمانے کا بے ایمان ہے، پرلے درجے کا اتر نکھتر خود، اور تمہارے اوپر جادو ہو گیا ہے. واہ، یعنی اتنا ذہن ابھی سیٹ نہیں ہو سکا. فرمایا یہ دیکھو کیسے لوگ ہیں، یخشون الناس کخشیۃ اللہ، برا نہ منانا کہ یہ اللہ سے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے یہ لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. جس اللہ نے تمہیں تخلیق کر کے پھر تمہاری پیدائش کا سلسلہ بنا کر تمہیں دنیا میں بھیجا، اور وہ سارا پروسیس جس اللہ نے کیا، کوئی جادو، کوئی ٹونا، کوئی دم، کوئی درود، کوئی سلسلہ ایسا نہیں. اچھا پھر عجیب ہے کہ یہ انسانوں کی تخلیق کی بات ہے، مسلمانوں کی نہیں. سارے انسان ایسے یہودی ایسے پیدا نہیں ہوتے،
نصارہ کا کوئی اور طریقہ ہے، یہ امریکہ میں کوئی پیدا ہو تو اس کا سلسلہ کوئی اور بنتا ہے. یہ کیا بات ہے؟ سب کا ایک ہی طریقہ ہے. ان کے ہاں نہ جادو کام کرتا ہے، نہ ٹونا، نہ حضرت جی، نہ پیر جی، نہ شیخ جی، کوئی بھی نہیں. برا نہ بنانا، ان کا کبھی پیشاب گدلا نہیں ہوا. ہوتا ہے لیکن لوگ نہیں کر جاتے، وہ بیماریاں آ جاتی ہیں. وہاں ان کا مضبوط رہتا ہے. یہ بجلی کا پنکھا، یہ بجلی کیا ایجاد ہے؟ انسان چلتے چلتے اس جگہ تک پہنچ گیا کہ آج یہ بجلی ہے تو قدرتی نا، یہ بھی محفوظ کرنے کا ایک طریقہ بنا ہے. ایک ہی پیچھے سے بجلی آ رہی ہے، یہ ہوا دے رہا ہے، یہ روشنی دے رہا ہے. آپ یہ کہیں کہ جادو کے ذریعے سے یہ ہوا دے اور بجلی ہے، کوئی جادو ایسا؟ ایسا نہیں ہے. تو یہ کس پر اثر کرتا ہے؟ اشرف المخلوقات پر، انسان پر. میرے بھائی اپنے اعصاب مضبوط کیجئے، خدا کے لیے اپنے اعصاب مضبوط کیجئے اور لوگوں کا خوف اپنے اندر سے نکالیے، اللہ کا خوف اپنے اندر لائیے. یہ زندگی اور موت اللہ رب کریم نے تمہارے ساتھ رکھی ہے. زندہ اس نے کیا ہے، موت اس نے دینا ہے. بیماری وہ دیتا ہے، بیماری کو وہی کاٹتا ہے. نہ مجھے کوئی بیمار کر سکتا ہے، نہ مجھے کوئی تندرستی دے سکتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کس نے کہا تھا؟ کہتے ہو ابراہیم کی سنت ادا کرتے ہیں، یہ دین ملت ابراہیمی ہے. تو ابراہیم کا جملہ کیا تھا؟ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. میں بیمار ہوتا ہوں، وہ مجھے شفا دیتا ہے. تمہارے یہ جتنے ہیں ان میں سے کوئی میری شفا کا انتظام کرنے، ہاں اس کا طرف سے وقت مقرر آ جائے گا تو میری موت کا وقت وہ مقرر ہے. موت آ جائے گی تو کوئی زمانے میں مجھے روک نہیں پائے گا. لیکن جب تک میری موت نہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہوئے اور کیا پیغام دیتے ہیں؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر اللہ کا پیغام لے کر نکلے ہیں، ہم اللہ کے پروگرام کے مطابق ہم نکلے ہیں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیونکہ پیغام تھا. لیکن آج ہم نکلے اگر اللہ کے لیے تو اتنا ایمان تو اپنا مضبوط کر لیں. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر ہمیں نہیں بتائیں گے، وہ تعلیم ہی ہم نے لینی ہے. اور تعلیم بتاتی ہے کہ جب اللہ کے پروگرام پر نکلو تو غم چھوڑ دو کہ مجھے کیسے پہنچنا ہے، پہنچ پاؤں گا یا نہیں. اللہ نے تیرے مقدر میں رکھا ہے تو دنیا جہان کی رکاوٹیں تیرے سامنے آ کر بھی تجھے روک نہیں پائے گی. اور اگر اللہ کی طرف سے رکاوٹ ہے تو تو جتنے مرضی اپنے لیے آسانی کے راستے تلاش کر لے. راستے ایسے خود بخود آگے سے بند ہو جائیں گے کہ کوئی دنیا کی طاقت کھول نہیں پائے گی. اللہ وہ ایک آدمی تھا، وہ آتا مسجد میں آفت جی اللہ سے مانگا، اس نے کچھ نہیں نہ دیا، آپ کو منہ پر ہاتھ پھیرا ہے. اچھا تجھے پوچھ لوں گا، نہیں کچھ دیتا تو وہ آفت اللہ کروڑوں رحمتیں کرے. پکار پکار کر کہا کرتا تھا کہ اللہ تیری داب جو ہے وہ بڑی سخت ہے، مجھے داب نہ دینا، تیری داب سہنے کے قابل نہیں. اور ادھر وہ مذاق کرنے والا شغل ہے، کہتا ہے یہ دعا نہیں ہو، کہتے دعا مانگتا ہے، یہ آفت دعا مانگتا ہے. اللہ دیتا کچھ نہیں، ہاتھ خالی ہوتے منہ پہ ہاتھ پھیر دیتا ہے. مذاق. پھر ایک ہی اکیلا بیٹا یورپ میں بیٹھا ہوا، اطلاع آ گئی کسی طریقے سے کہ بیٹے کی حالت خراب ہے. آفت جی دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو. انسان خود مجبور ہو جاتا ہے، لیکن جب شوگر میرے پر ہوتا ہے تو اس کی پوزیشن اور ہوتی ہے. میرے بھائی اللہ کا خوف اپنے اندر اگر ہو، ڈر اپنے اندر ہو تو زمانے میں یہ کچھ نہ کچھ بندہ اپنا احسان کرتا رہتا ہے. لیکن ہماری صورتحال کیا ہے؟ صورتحال ہماری انہی لوگوں کی طرح ہے. فرمایا یخشون الناس، لوگوں سے ڈرتے ہیں، کہ خشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. او اشد خشیہ، بلکہ یہ اس سے بھی زیادہ لوگوں سے ڈرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کا ڈر ان کے ہاں اس طرح ہے ہی نہیں. کیونکہ وہ نہ تو اس طرح پاس بیٹھا ہے، حالانکہ پاس ہے،
نہیں ہمیں تو سکھا دے دیا کہ اللہ کہاں ہے، وہ بچپن میں پڑھا دیا اللہ کہاں ہے آسمان پر، نہ وہ قریب آئے گا، ہاں نہ ہم سمجھ پائیں گے اس اللہ کو۔ کبھی سوچا کہ اللہ کہاں ہے آسمان پر؟ اب یہ بات آپ نے بچپن میں سکھا دی، کٹی میں ڈال دی کہ اللہ کہاں ہے آسمان پر۔ آپ پھر جو جوان ہو گیا ہے نا، اب اسے کہیں کہ اللہ تیری شارک سے بھی قریب ہے، وہ کہتا ہے اللہ تو شروع سے وہ مان لیتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اللہ شارک سے قریب ہے، لیکن اندر اس کا یہ کھڑکتا رہتا ہے کہ نہیں یار اللہ تو آسمان پر ہے۔ کہتے ہیں نا رب نیڑے کے قصور۔ میرے بھائی اللہ توفیق دے، اللہ اتنا قریب ہے، اتنا قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ زمانے کے سارے حالات مخدوش ہو جائیں، ہر رستہ بند ہو جائے، پھر انسان کے پاس کوئی رستہ نہیں رہتا تو اس وقت دعا پر آ جاتا ہے، دعا کرو جی دعا۔ وہ دعا کیا کرتا ہے؟ یعنی یہ ایسی فطری چیز ہے، اگر انسان سیکھ لے اس کو، دعا فطری چیز ہے۔ جیسے انسان کے جسم کے لیے خوراک لازم ہے، ایسے ہی اس کی روح کے لیے دعا لازم ہے۔ اور دعا کا بہترین ذریعہ نماز، پھر نماز کے اوقات جو فرض ہیں، پھر ان فرض اوقات کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد جو مقبول ترین وقت بتایا، اس بات میں سلام پھیرنے کے بعد آپ کر لیں یا سلام پھیرنے سے پہلے کر لیں، مقبول ترین وقت ہے وہ فرض نماز کے بعد۔ تو اگر یہی تسلیم کر لیا جاتا کہ اگر وہ اس کا آخری وقت ہی دیکھ لیں تو میرے بھائی وہ بیٹھے ہیں سجدے میں ہیں، یعنی ہر رکعت کا آخر کیا ہے؟ سجدہ، اور رکعت کا آخر سجدہ ہے، تو پھر جب نماز اختتام پر پہنچی ہے آپ سجدے کے بعد اٹھ کر بیٹھے ہیں، اب اس وقت ہی دعا کرتے ہیں، اپنے اللہ سے کچھ مانگ لیں، موقع ملا ہے اپنے اللہ کے سامنے بیٹھے کچھ مانگ لیں۔ 5 وقت دن میں آپ اللہ کے گھر میں آتے، اللہ کے گھر میں بھی آئیں، اللہ قریب نہیں، اللہ کدھر ہے؟ آسمان پر۔ کیسے تسلیم کریں گے کہ اللہ کا کوئی خوف اپنے اندر لانا ہے ہمیں؟ وہ نکاح کی آیات رکھی نا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کی، عام بھی خطبے میں وہ آیات رکھی گئی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا ڈر اپنے اندر لاؤ ایمان والو، اس طرح جس طرح سے ڈرنے کا حق ہے۔ اور ڈرنے کا حق کیا ہے؟ کہ بچے کے ہاتھ میں شیشے کی پلیٹ ہے، آپ کے کچن میں کان کھڑے ہو گئے، آواز آئی ہے، بچے کے ہاتھ میں تھے، کہیں لگ نہ گیا ہو شیشہ، پلیٹ ٹوٹی ہے یا بچی ہے، شیشہ لگ تو نہیں گیا، کہیں بچہ اوپر نہ چڑھ، یعنی بچے کے مطابق یہ خیالات آئیں گے کہ نہیں؟ ایک خوف اچانک تمہیں جو آ کر گھیر لے گا۔ ہر وقت انسان کا ذہن اس طرف لگا رہے کہ میرا دین کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح چلا جائے جس طرح وہ شیشے کی پلیٹ جاتی ہے۔ لیکن نہیں، یہ زمانے کے جو ڈر اور خوف ہیں وہ ہر وقت ہمارے اوپر سوار رہتے ہیں، اور لوگوں سے ہی ہم ڈرتے رہتے ہیں کہ فلاں آدمی یہ کر گیا ہمارے ساتھ، فلاں کی طرف سے یہ مصیبت آ گئی، فلاں کی طرف سے یہ، فلاں نے ہمارے اوپر جادو کروا دیا، اس نے ٹونا کر دیا، اس نے وہ جو ہمارے ہاں یہ بندی ہوئی چیزیں مل گئی ہمیں، کوئی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بڑی وضاحتیں ملتی ہیں۔ ملا نے ہماری تفہیم غلط کرائی ہے۔ لوگ ایسے پہلے بھی تھے، ایسا نہیں کہ نہیں تھے، یہ جادو ٹونے کرنے والے لوگ پہلے بھی تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں نے وہ بال باندھے، اس میں پنیں لگائی، پنیں لگا کر پھر ان کو کنویں کے اندر جا کر پانی کے اندر نیچے پھر ایک پتھر اٹھا کر اس کے نیچے دبایا، رنگ بھی اس سے یعنی ایسا اس میں ڈالا کہ رنگ پانی میں بھی نظر آتا ہے کہ کچھ اس میں۔ سارے لوگ پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی یہ بھئی لوگوں نے کیا سارا کچھ، میں کب کہتا ہوں نہیں کیا، لیکن دیکھیے اسی روایت کے اندر جا کر آخر میں یہ الفاظ ہیں جن کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری اٹھائیے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے ساتھ گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا راوی ہیں، اور جب وہاں گئے وہاں جا کر نبید کی وہ بیٹیاں جو تھیں انہوں نے جو کیا ہوا تھا اس کو اٹھایا، نکالا، دکھایا، کہا یہ کچھ لوگ کرتے ہیں۔
وہیں رکھا اور اس کو دبا کر واپس آئے. اور کیا فرمایا؟ فرمایا نکالا اس لیے نہیں کہ لوگ کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ اگر وہ نکلا نہ ہوتا تو اثر ہو جاتا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر نہیں ہوا. اپنا ذہن اتنا مضبوط کرو کہ کرنے والے جو مرضی کریں، لیکن خوف اللہ کا اندر ہوگا تو یہ بات تب بنے گی. خوف دنیا کا ہوگا تو زمانے سے ڈرتے رہیں گے، ساری زندگی ڈرتے رہیں گے. دنیا میں کوئی انسان کسی کا یا غلامو احفظ اللہ یحفظک، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بچے ہیں، ان کی تعلیم کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا غلامو احفظ اللہ یحفظک، بچے اللہ کو اپنا محافظ جان، اللہ تیری حفاظت کرے گا. جب میں نے سمجھا کہ میرے اوپر کسی کا اثر ہو گیا، میں اللہ کی حفاظت سے تو نکلا نا، تب جا کے میرے اوپر اثر ہوا کسی کا. اگر میں اللہ کی حفاظت میں ہوں، پھر یہ کہے انسان کہ میرا ایمان کمزور ہے. ان کی ایمان مضبوط تھے. میرے بھائی اگر ایمان ہی کمزور ہے تو پھر اس کو طاقتور کیجیے، اس لیے کہ ایمان کی کمزوری اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. اس لیے ایمان کی کمزوری ہوئی تو یہ کمزور چیز اللہ کو پسند. وہ تو ایک جانور کمزور پسند نہیں کرتا اپنے لیے قربان کرنا، تیرے ایمان کی کمزوری وہ کدھر لے کے جائے گا. اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا